بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پیارے اور معزز بہن بھائیوں، ایک بار آپ علیر ہوئیں۔ لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا۔ آپ نے کہا، میرے دل کو بحشت کی طرف توجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھ پر خفا ہوا۔ اس کا عتاب میری علالت کا باعث ہے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت مالک بن دینار اور حضرت شفیق بصری جو کہ حضرت رابعہ بصری کے ہاں تھے اور آپ لوگوں کا آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا، تب حضرت حسن بصری نے کہا، وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس قول سے بے خودی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت شفیق نے فرمایا، وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، ایک بار آپ علیر ہوئیں۔ لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا۔ آپ نے کہا، میرے دل کو بحشت کی طرف توجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھ پر خفا ہوا۔ اس کا عتاب میری علالت کا باعث ہے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت مالک بن دینار اور حضرت شفیق بصری جو کہ حضرت رابعہ بصری کے ہاں تھے اور آپ لوگوں کا آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا، تب حضرت حسن بصری نے کہا، وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس قول سے بے خودی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت شفیق نے فرمایا، وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے۔ پھر رابعہ بصری نے فرمایا، اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ اس سے لذت نہ حاصل کرے۔ حضرت رابعہ بصری نے پھر یہی فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے، اب آپ بھی کچھ فرمائیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول نہ جائے۔ خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہیں کہ کوئی شخص مشاہد الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی اور ان کو ان کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی۔ شیخ بصرہ میں سے ایک بزرگ حضرت رابعہ بصری کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر مذمت دنیا کی کرنے لگے۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے۔ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اس کا ذکر کیا کرتا ہے۔ آج شام سے عبادت الہی کو کھڑی ہوتی اور صبح کر دیتی تھی۔ فرمایا، ہم اللہ کا شکر اس طرح ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی۔ پھر فرمایا، میں اس کی شکر میں کل روزہ رکھوں گی۔ آپ مناجات میں کہتی تھی، اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیرا ایسا بھید ظاہر کر دوں گی جس کی وجہ سے دوزخ
مجھ سے ہزاروں برس کی راہ پر بھاگ جائے گی، اور دنیا میں جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جو حصہ ابھی میں میرے لیے رکھا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دے، کیونکہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ اور فرمایا میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں جلا، اور اگر جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام کر، اور اگر تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر۔ اور فرمایا اللہ اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا، دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے۔ غیب سے آواز آئی، اے رابعہ بصری، تو ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے کرم میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ اور فرمایا اللہ میرا کام اور میری آرزو دنیا میں تیری یاد ہے، اور آخرت میں تیرا دیدار، آگے تو مالک ہے، جو چاہے کر۔ ایک شب کو عبادت کرتے وقت آپ نے فرمایا اے اللہ یا میرے دل کو حاضر کر یا میرے بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا جو مشائخ آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب باہر چلے آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی، وہ آواز یہ تھی اے نفس مطمئن اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ اندر گئے، دیکھا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ نے اس دنیائے بے بقا سے پوچھ فرمایا کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا؟ پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا جب منکرین آئے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے، میں نے کہا کہ پلٹ جاؤ اور اللہ سے کہو کہ جب تو نے ایک خاتون عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی؟ حالانکہ دنیا میں بھی ایسے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ تھا، تو کیوں فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، بے شک اللہ کے عشق کی شان ہی نرالی ہے۔ جسے یہ اللہ حقیقی عشق نصیب ہو جائے یقیناً وہ دنیا میں ہی جنت کا سکون حاصل کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بستی کی زندگی آج کا ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اللہ تعالی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔